میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آ جائے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے؟ وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا۔ 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر عیسائی بادشاہ کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا میرا نکاح کر دو، تو بادشاہ کہنے لگا تو عیسائی ہو جا میں کر دوں۔ غوث پاک کے ساتھ پڑھتا تھا میں تھا ایک بڑا ذہین سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام ابن سقا تھا، ہمارا کلاس فیلو۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ آئے، شاہ محمد غوث ان کا نام تھا، اس زمانے میں بھی شاہ غوث نام کے بزرگ تھے، میں آپ کو کچھ 950,000 سال کے قریب کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہمارا ارادہ بنا چلو اللہ کے نیک بندے کی زیارت کریں، ہم چلے تو رستے میں ابن سقا کہنے لگا لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا آ بھی جاتا ہے غائب بھی ہو جاتا ہے، میں تو ولی تب مانوں گا جب میرے سوالوں کے جواب دے گا، میں پہلے جاؤں گا آزمائش کروں گا۔ یہ جو لوگ ولی کی آزمائش کرنے جاتے ہیں یہ پہلے خود تو دیکھ لیں کہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں آج تک اس قابل نہیں کہ میں کسی کو دیکھ کے بتا سکوں کہ یہ بندہ کامل ہے کہ نہیں، لیکن آزمائش کرنے چلے جاتے ہیں پہلے دیکھوں گا پھر جا کے کچھ کروں گا، تو اتنی پوزیشن ہے کہاں سے وہ نظر لاؤ گے؟ ولی را ولی می شناخت، شیخ سعدی کہتے ہیں ولی کو جاننے کے لیے تو کسی ولی کی ضرورت ہے، وہ بتائے گا کہ ولی، بھائی کاریگر ہی بتائے گا نا بندہ کاریگر ہے کہ نہیں، کہ اناڑی نے بتانا ہے، یہاں اناڑی کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں جی ولی، تجھے کیسے پتا چلا؟ فرماتے وہ ابن سقا کہنے لگا پہلے دیکھوں گا، اگر میری سمجھ میں، بابے نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا، تو ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ابن سقا نہیں یار اس طرح نہ کہے، سوال تو بابا جواب دے ہی دے گا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ 1-2 سوال پوچھوں گا پھر پتہ چلے گا کہ بابا کس قابل ہے۔ کہتے ہیں ہم دونوں باتیں کرتے رہے، حضور عبد القادر جیلانی اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، چپ رہے، ہم نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں نے نہیں سوال کرنا،
मैं इम्तिहान लेने नहीं जा रहा, मैं तो अल्लाह के बंदे का दीदार करने जा रहा हूँ, तो जियारत करने जा रहा हूँ, रब का बंदा समझ के, हुजूर का गुलाम समझ के जा रहा हूँ, मैं कोई इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। ना भी बाबा सवालों का जवाब दे तो मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह का बंदे के दीदार का सवाब मिल जाएगा। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं तुम्हारे रट्टे में जाता। मैं कहते हम तीनों पहुंच गए। जब हम अंदर गए तो बाबा जी अपनी नशिस्त पे कोई नहीं थे, वो चल के नहीं आए। अचानक हमने आंख झपकी तो बाबा जी हमारे सामने मौजूद थे। सलाम ली तो वो तो जलाल में आ गए, कहने लगे इब्ने सका, तू कहता था कि बाबा को सवालों का जवाब नहीं आएगा, जा, मैं तेरे अंदर कुफर की बू महसूस कर रहा हूं। देखें बुजुर्गों के मोह, ये नहीं कहा तू काफिर हो गया, फतवा नहीं जड़ा, कुफर की बू आती है तेरे अंदर से। और काबू सही तू कहता था पहले आजमाऊंगा, जा तू भी दुनियादार हो जाएगा। और फिर कहते अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ नजर उठी, वो प्यार से गए थे तो बाबा जी का जलाल, हमने उनकी तरफ देखा तो बाबा जी को प्यार आने लग गया। उठ के हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास गए, माथा चूमा, कहने लगे बेटे मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, पर इस बगदाद में एक वो वक्त भी आएगा जब तुम मिंबर पे बैठ के ऐलान करेगा कि वली वो बनेगा जिसकी गर्दन पर मेरा कदम आएगा। तूने ये प्यार किया मेरे साथ? फरमाया बेटा मैं जब तक रहूंगा तेरे लिए दुआ करूंगा। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला के फिर एक वक्त आया कि इब्ने सिका बहुत बड़ा आलिम बन गया, पर इल्म पढ़े दा मान न करिए, मत ताखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे, मते रोड़ देवे दुध कड़िया। कहने लगे फिर वो वक्त भी आया कि रूम के ईसाई बादशाह के दरबार में मुलाजम हो गया, वहां कुछ लिखने पढ़ने की ड्यूटी उसे मिल गई और बड़ी डींगे मारने लगा कि मैं रूम के बादशाह का वजीर बन गया हूं। फिर एक वक्त वो आया कि रूम के ईसाई बादशाह की लड़की पर आशिक हो गया, कहने लगा मेरा निकाह कर दो। तो बादशाह कहने लगा तो ईसाई हो जा, मैं कर दूंगा। कहने लगे फिर वो ईसाई हुआ। फिर हमने उसकी वो हालत देखी कि उसके मुंह में कीड़े जाते थे, उसके नाक से निकलते थे। क्यों? बुखारी मुस्लिम की मुतवातर दर्जे की हदीस, रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरमाता है मन आदली वलियन फकद आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो जिसे अल्लाह जान करे, ये बुखारी मुस्लिम है, मुतवातर दर्जे, अल्लाह जान करे वो मुकाबला कर सकता है। लोगों ने बुग्ज पाले हुए औलिया अल्लाह के, बुग्ज पाले और फिर कहते हैं बच जाए। और देखो दुनिया दे के ये वो कहता है मेरे पास बड़ा माल आ गया, फरमाया काफिर होके मरा जब दुनिया से गया, काफिर हो। और अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं मुझे भी यमन के बादशाह ने वजीर बना लिया, दौलत मेरे कानों तक आ गई, मेरे बच्चे लाखों में खेलते हैं, पर मैं मिन्नतें करता हूं कोई फजर के लिए भी नहीं उठता। कहने लगा इस तरह की मेरी पोजीशन बन गई कि दुनिया ही दुनिया रह गई, लेकिन दर्द रुखसत हो गया। कहते हम इस कैफियत में थे तो अचानक बगदाद में ऐलान हुआ कि गौसे पाक जिलानी का मिंबर इतना बड़ा हो गया है कि दूर दूर से जमाना आता है। और फिर मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने ऐलान किया भाई वली वो बनेगा जिसकी गर्दन पर मेरा कदम आएगा। तो लोग कहने लगे ये क्या है? मैंने कहा ये वलियों की मोहब्बत का नतीजा है, ये नेक बंदों की मोहब्बत का नतीजा है। उसने कहा ये क्या माजरा है, रीछ तेरे पीछे पीछे। उसने कहा मैंने इस पर एक एहसान किया, इसको अजदहा खींच रहा था, ले जा रहा था, मार रहा था मैंने। और फिर उमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि एक अजदहा बहुत बड़ा था, शाम तो वो एक रीछ को खींच रहा था, एक आदमी की नज़र पड़ी कि वो रीछ को तो वो मार डालेगा, उसने कोई डंडा पकड़ा, कोई ऐसी चीज़ ली जिसको मारा तो वो रीछ उसने छुड़वा लिया उससे। अब वो जो रीछ था ना उसको समझ आ गई कि यार ये तो मेरा मौसन है, वो बस उसके पीछे पीछे दुम हिला रहा है, जिधर जा रहा है उधर ही जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर। उसको एक सियाना बंदा मिला, उसने कहा ये क्या माजरा है, रीछ तेरे पीछे पीछे। उसने कहा मैंने इस पर एक एहसान किया, इसको अजदहा खींच रहा था, ले जा रहा था, मार रहा था, मैंने छुड़वाया, उस दिन से मेरा गुलाम में बेदाम बन गया, पीछे पीछे रहता है। उसने कहा मैं एक तुझे बात बताऊं, तूने एहसान भी किया है ठीक है, ये तेरा मुखलिस भी है ठीक है, तेरा खिदमत गुजार भी है ठीक है, लेकिन ये एक जानवर है और नादान जानवर है, जानवर की दोस्ती ठीक नहीं होती। वो प्यारा भी है, मुखलिस भी है, पर दोस्ती के काबिल अल्लाह करे आपको समझ आए। कहते हैं मेरी सगी बहन का बेटा है पर तेरी बेटी के काबिल नहीं, वो ना बेटी को झोंक आग में, वो मेरे सगे भाई का बेटा और ठीक है
پر تو کرنا پیار بھائی کے ساتھ جتنا مرضی کرنا ہے، اس بیٹی کی غلطی کیا ہے بیچاری کی؟ ایک بد اخلاق اور بد کردار کے ہاتھوں اس کو ساری زندگی کے لیے تکلیف دے رہا ہے۔ تو مجرم ہے ابا ہو کے، تو ظالم ہے، تو کہتا میرا پیار ہے، تیرا پیار ہوگا، پیار ہونا اور بات ہے، اور کسی کا بیٹی کے قابل ہونا اور بات ہے۔ سمجھتے نہیں لوگ چیزوں کو، میرا پیار ہے، کیا معنی ہے اس بات کا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ مخلص بھی ہے، قابل بھی ہے، پر درویش کہنے لگے ریچھ تیرا تابع دار بھی ہے، مخلص بھی ہے، پر دوستی کے قابل ہے۔ اس نے کہا تو جلتا ہے مجھ سے؟ ایک اتنا بڑا جانور میرے پیچھے پیچھے دو میں ہلا رہا ہے تو تجھے حسد ہوا، جلنے لگ گیا ہے؟ جل رہا ہے تو؟ میری شان و شوکت دیکھی نہیں جا رہی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں اپنا جو مجھے سمجھائے ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب وہ سو رہا تھا، اس کے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی۔ عارف رومی فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی کوشش کی ریچھ نے مکھی اڑانے کی، پر مکھی اڑ نہیں رہی تھی۔ کر پیار ہی رہا تھا، مخلص بھی تھا، محبت بھی کرتا تھا، اس نے پیار ہی کیا۔ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے نہ تو مکھی پہ مارا، لیکن مکھی پہ مارا تو بندہ بھی مر گیا۔ اب وہ شخص وہاں آیا اور آ کے رویا، کہنے لگا اسے سمجھ نہیں آئی کہ محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے، اخلاص اور ہوتا ہے، قابلیت اور ہوتی ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں، اور کچن انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو، اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں